احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا نور اللہ ویا رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ٹی وی کی خوبصورت اور روپرور ٹرانسمیشن مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، جس کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل جاوید کریمی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اور رمضان المبارک کی جو ساتیں ہیں، میرے خیال سے دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچا ہے، تو اللہ پاک ہمیں اس میں مزید برکتیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے حسین لمحات ہیں ان میں اللہ کے اور نزدیک قربت عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو گلدستہ یہاں پہ ہے، پوری ٹیم ہے، محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ دن رات، اور خالصتاً اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے یہاں پہ ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس روحانی وجدانی ٹائم میں ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منور ہوں اور ان کا ذکر سنیں، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جو ہے ان کے سینوں میں روشن ہو۔ اور اسی شمع کو روشن کرنے کے لیے آج بھی ہمارے پاس دو ٹیمیں موجود ہیں، ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ہمارے ججز ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو کل کے ہمارے شمع کے پروانے تھے ان کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ سردار نیاز قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی، شکر۔ کل دو نہیں بلکہ 4 ٹیموں کے مابین ہمارا کمپٹیشن تھا، اور بہت ہی خوبصورت۔ پہلے تو دو ٹیمیں بہت زبردست انداز میں انہوں نے اپنی تیاری پیش کی، اور جس طرح عوام کی رائے اور جس طرح ووٹ آئی وہ ہم کچھ دیر میں بیان کریں گے۔ لیکن آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ فیصل بھائی، مشکلات تو ہوتی ہیں، ہر مقابلے میں ہوتی ہیں۔ بچے جب اچھی پرفارمنس کرتے ہیں اور جب اچھی پرفارمنس نہیں کرتے تو پھر وہ ہم سے یہی توقع کرتے ہیں کہ ہم انہیں وہی نمبر دیں جو انہوں نے اچھی پرفارمنس میں ہم سے لیے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمیں پھر سب سے پہلی اور سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بچہ تیاری کر کے آتا ہے، اچھی پرفارمنس کرتا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اسے اچھے مارکس دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں ہم۔ صحیح۔ اور کل تو ماشاءاللہ کافی اچھے نمبر سب کو ملے، جی بہت اچھے نمبر جی، ملے، بہت اچھی بچوں نے پرفارمنس پیش اور آج کا کی۔ کمپٹیشن ٹیم کوارڈینیشن بہت اچھی تھی بچوں کی۔ آج کا کمپٹیشن بھی بہت خوبصورت انداز میں ہونے جا رہا ہے جی۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے ہمارے ہر دل عزیز شخصیت، مذہبی اسکالر میری مراد فواد علی حیدری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہیں اللہ۔ سر؟ الحمدللہ۔ مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ آج غالباً تیسرا جمعۃ المبارک بھی جی الحمدللہ، اس کے بعد جمعۃ الوداع آنے والا جمعۃ ہے۔ الوداع ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا ایک ٹاپک رکھیں گے جی اس دن پہ، انشاءاللہ۔ کہ اس دن کی مناسبت سے جو جمعۃ الوداع پڑھا جاتا تھا اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور میرے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت پیار کرتا ہوں، اور بلکہ فواد علی حیدری صاحب سے بھی بہت ان کا قریبی جو ہے تو رشتہ ہے۔ تو میری مراد ساجد علی ترین صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں، ایجوکیشنلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بزم غلامان در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو ہے رکن بھی ہیں، وہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی ان کی ہیں کافی زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نقیب محفل بھی ہیں۔ بارہا محفلوں میں ہم نے ان کو سنا ہے نقابت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ساجد صاحب؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ٹیلی فونیکلی تو آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، میسیجز کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے آپ ہمیں بارہا بتاتے رہتے ہیں پروگرام کے حوالے سے۔ آج آپ ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہماری اس مشرق ٹیم کی کاوش کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا مشرق کی اس کاوش کے حوالے سے کہ بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے جو ہے یہ جاری و ساری ہے۔ پڑھنے والے بھی ماشاءاللہ اپنی پوری محنت لگا رہے ہیں، اپنی پوری جو ہے وہ جتنا بھی اسکل ہے ان کے پاس، مہارت ہے، اس کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ججز ہیں وہ بھی احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھا رہے ہیں، اور ایک بہت اچھا امتزاج ہے پڑھنے والوں کا اور سننے والوں کا بھی، اور ان کو جج کرنے والوں کا۔ بالکل، چونکہ آپ کے اپنی فیلڈ جو ہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، ماہر تعلیم ہے آپ، کافی آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اسکولس میں پڑھاتے بھی ہیں، ادر ادارے بھی ہیں، وہاں پہ بھی آپ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ججز کے حوالے سے کیا کہیں گے جس طرح یہ بچوں کو بتاتے ہیں، اور پھر کیپٹنس کے حوالے سے، کیپٹن جس طرح بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں، پھر یہاں پہ آتے ہیں پرفارم کرتے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
جی بالکل، کیپٹنز کا رول پہلے نمبر پہ ہے، فرسٹ انسٹنس میں ہے ان کا رول. بہت اچھے طریقے سے وہ بچوں کو بتاتے ہیں، اور میں نے بہت سارے پروگرامز آپ کے دیکھے ہیں، اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ مطلب جتنا ان سے ہو سکتا ہے، جتنا ان سے بن پڑتا ہے، وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ پیش رہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو جج صاحبان ہیں آپ کے، اور جو مطلب بعض اوقات جو ہے جس طرح فواد بھائی ہیں، تلفظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، آدھے الفاظ کی غلطیاں ہوتی ہیں، اسی طرح کی غلطیاں، کیونکہ نعت پڑھنے میں پھر وہی بات آتی ہے کہ صرف نعت پڑھنی نہیں ہے، مقابلے کو اگر ایک سائڈ پہ بھی رکھیں تو یہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی ادب کا مقام ہوتا ہے، اور ادب میں پھر وہی بات ہے کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی. بالکل بالکل بالکل. تو چلتے ہیں فواد علی حیدری صاحب کی جانب، اور آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے تصوف. فواد صاحب بتائیے تصوف ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ ہماری لائف میں کس قدر اور کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصوف انسان کی وہ کیفیت ہے جو کائنات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میں شامل ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تصوف ایک نیک خصلت ہے، اور جو جتنا نیک خصلت رکھتا ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے. بہت سارے بزرگان دین اس کو یہ ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں تصوف میں کہ وہ نفسانی آسائشیں، وہ خواہشیں جو آپ کو ایک ایز دیتی ہیں، آسانی پسند بناتی ہیں، ان کے خلاف جا کر آپ اپنا محاسبہ کر اور اپنے کردار کو، اپنے باطن کو اور اپنے ظاہر کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اس سے قبل آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، جو اللہ نے اپنا دین نازل فرمایا ہے، اس کو اپنے اندر جذب کر کے اور پریکٹیکلی اس حساب سے کہ جس طرح آج کل سائنس بھی کہتی ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی وائبز آ رہی ہیں، یہ ایک بڑی آج کل مشہور بات ہے، تو کسی کے دل سے کسی کا کنیکشن ہو جانا یہ بھی تصوف ہے. اور تصوف میں علم لدنی، جس طرح ایک مثال اس کی ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے احادیث بھول جاتی ہیں، میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح لیتے ہیں اور اس طرح بھر کے ان کی جھولی میں ڈالتے ہیں، لیکن دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ ہاتھ خالی چل رہے ہیں، لیکن دراصل انہوں نے ان کو وہ حافظہ ٹرانسفر کیا. اور یہ بھی تصوف کی ایک قسم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ صرف وہ ظاہر جو تمہیں نظر آ رہا ہے صرف وہ نہیں ہے، اس ظاہر کے علاوہ تمہارے اندر کچھ اور چل رہا ہے. میں ابھی حال ہی میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا ہے، خواجہ شمس الدین عظیمی، ان کی میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ انسان کا جو وجود ہے وہ اتنا لطیف ہو جائے، اس میں لطائف اتنے زیادہ آ جائیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب جائے، موو کرے، تو دوسروں کو اس کی وہ حرکت جو ہے وہ ایب نارمل لگے، لیکن اللہ کے نظام میں وہ حرکت اس کے جذب ہو جاتی ہے، اور وہ تصوف میں اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ وہ دنیا والے دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو اس نے کیا ہے یہ کچھ نارمل چیز نہیں ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ایک لطافت عطا کرتی ہوتی ہے کہ وہ اتنا پولائٹ ہو جاتا ہے اپنے اندر سے، اپنے دل سے، اپنے قلب میں، اپنے روح میں، کہ وہ کسی کے لیے کچھ برا سوچ نہیں سکتا، بلکہ بری چیز کو بھی وہ ایک مثبت سوچ کے تحت، مثبت عمل کے تحت وہ ادا کرتا ہے. تو یہ تصوف کی ایک قسم ہے. صحیح. اور جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اگر آپ دیکھیں، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک مولا علی جیسی شخصیت جو کہ ایک بہادر اور جری شخصیت ہیں، تو وہ دشمن کو ایک تلوار کے وار سے اس کا جو ہے سر تن سے جدا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کے سینے پہ چڑھ جائیں اور وہ ان کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکنے کی گستاخی کر دے اور وہ اس کے اوپر سے ہٹ جائیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کی تصوف کے صفت استعمال ہو رہی ہے. حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ سرکار ایک طرف وہ مناظرہ کرتے نظر آتے ہیں، وہ جو دجال قادیانی ہے وہ اس کو مات دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنسو بہاتے ہیں، آج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، یعنی وہ جہاں پہ وہ منت زاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ ان کے تصوف کی قسم ہے. کوئی عالم استغراق میں چلا جائے، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف وہ حقائق ہیں کہ جن کو انسان وقت آنے سے پہلے محسوس کر لیتا ہے کہ میرے ساتھ اب یہ ہونے والا ہے یا اس دور میں یہ ہونے والا ہے. تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فلاں دور میں یہ چیز ہو جائے گی یا حالات اس طرح خراب ہو جائیں گے یا بہتر ہو جائیں گے. تو یہ وہ تصوف کی جو حص ہے
اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل بالکل، اور بہت خوبصورت انداز کے بارے میں بتایا۔ اگر ٹائم ہوتا تو ہم اس پہ اور بھی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جواد اوان صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے میرا تصوف کے حوالے سے ایک سوال ہے، پھر وہ میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ خانقاہی نظام اور تصوف کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ جی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ خانقاہ جو ہے وہ تصوف کی تربیت کے لیے استعمال ہوتی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں خانقاہ ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ، کسی انسان کا اللہ کے ساتھ رابطہ کرانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ کرانا، اب رابطے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم موبائل سے یا فون سے رابطہ کریں، اس طرح کے رابطے بھی اولیاء کرام کے لیے ممکن ہیں، لیکن خانقاہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود کر لینا اور اپنے آپ کو ایک رول کے نیچے ایک زندگی گزارنا اور اپنی نفسانی جو لواطت ہے یا جو بھی شیطانی اعمال ہیں اس کو روکنا، اور اس خانقاہ کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے اپنے دل کے آئینے کو صاف کرنا۔ جب اس کے دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو اس آئینے میں اس کو صوفی نظر آتا ہے، یا وہ اس کا شیخ ہو یا نہ ہو لیکن وہ صوفی ہو، اور جب دل کے آئینے میں صوفی نظر آ جائے تو اس میں جمال مرتضیٰ نظر آتا ہے، اور جب جمال مرتضیٰ نظر آ جائے تو پھر جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اور جس دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور آپ کی شخصیت اور آپ کی ہستی عیاں ہو جائے تو وہ جو دل ہے وہ پھر قلب سلیم بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو نفس مطمئن عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جواد صاحب کل کے کمپٹیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ کل کا کمپٹیشن 4 ٹیموں کے مابین جی بالکل بہت خوبصورت ہوا۔ اسپیشلی میں جواد کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، ابھی اس کے مزید نہیں، کل ان کا ختم ہو گیا۔ اچھا، پھر میں زیادہ بات ان کے بارے میں کروں گا۔ میرے خیال سے یہ سیزن، بلکہ جتنے سیزن میں جواد الحسن ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ ایک بہترین شخصیت کے مالک تھے، ایک بہترین اخلاق ان کا، اور بہت خوبصورت طریقے سے جب بھی کبھی ان کو ریویو لینا ہوتا میں یہ ریویو کرنا چاہتا ہوں، اور جب ہم ان کو جو جواب دیتے تو وہ مطمئن ہو جاتا۔ تو بہت خوبصورت سفر رہا اس کا ہمارے ساتھ، بہت بہترین انسان تھے اور بہت اچھا پڑھنے والے تھے، بہت محنت کرنے والے تھے، اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو مزید ہمارے پروگرامز ہیں، پھر سیزن ہوگا، پھر ہم انشاءاللہ وہ یہی کہہ رہے تھے بارہا کہ میں انشاءاللہ آئندہ اچھی تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ کل بھی ہمیشہ نیا کرنے کی کوشش کرتا، ہمیشہ نیا کچھ بچوں کو بھی سکھاتا تھا، لیکن بس ہو جاتا ہے، انسان ہے، مسٹیکس ہو جاتی ہیں، یہی کمپٹیشن ہے اور یہی کمپٹیشن کا حسن ہے۔ تو میرے خیال سے رزلٹ کی جانب چلتے ہیں۔ بالکل پہلے کہ ہم اپنی ٹیم سے گفتگو کریں تو پہلے ہم چلتے ہیں رزلٹ کی جانب۔ کل 4 ٹیموں کے مابین کمپٹیشن ہوا، چاروں نے بہت اچھا پڑھا، لیکن کسی کو پلس پوائنٹ کسی کو مائنس پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا سکور بورڈ ہے، یہ رولز ہیں، اور یہ دنیاوی رولز ہیں، لیکن جو پیچھے رہ جائیں ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں آپ نے پھر سے محنت کرنی ہے، اور یہ ذکر ایسا ہے اس میں کوئی جیتتا کوئی ہارتا نہیں ہے، سب کا پڑھنا۔ یہ دعا کیجئے کہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، بس یہی ہماری آخرت کے ذریعہ نجات ہوگا۔ تو پہلے کمپٹیشن تھا سید اعتزاز علی شاہ اور سعید الرحمان بھائی کے مابین، ان کی ٹیموں کے مابین۔ تو اس میں کل کی جو ونر ٹیم ہے وہ ہے سعید الرحمان صاحب، آپ نے حاصل کیے ہیں 136 نمبر، اور ان کے بعد باری تھی سید اعتزاز علی شاہ صاحب، انہوں نے حاصل کیے 135 نمبر، 1 نمبر سے وہ پیچھے رہ گئے، کافی اچھے ووٹ آئے ان کے ماشاءاللہ۔ اور ان کے بعد جواد الحسن صاحب، اور باری تھی سید بلال حسین شاہ صاحب، تو اس میں حاصل کیے ہیں 130 نمبر سید بلال حسین شاہ صاحب، آپ نے کل کا کمپٹیشن ون کیا۔ اور ان کے بعد باری تھی جواد الحسن صاحب، تو انہوں نے حاصل کیے 97 نمبر۔ تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیمی فائنل میں کون سی ٹیم ہے کون سی نہیں ہے، 24 رمضان تک سب کچھ عیاں ہو جائے گا۔ جب یہ راؤنڈز ختم ہوں گے، سب کے 7 کمپٹیشن کمپلیٹ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر کہنا ہوگا۔ لیکن جواد الحسن صاحب کی ٹیم کل ہم سے ایلیمینیشن کے مراحل میں وہ داخل ہو گئے، اور وہ کل ہم سے رخصت ہو گئے، کیونکہ وہ ایک کمپٹیشن بھی ون نہیں کر پائے تھے۔ تو ہمیں دلی جو ہے افسوس ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اب آگے نہیں ہوں گے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید ان کی آواز میں سوز عطا فرمائے، ان کی زندگی میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے،
کہ نیکسٹ ایئر جب کمپٹیشن ہو تو ہم پھر سے ان کو بلائیں اور سیزن 6 میں وہ انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ پیش کریں. تو اب چلتے ہیں اپنی ٹیمز کی جانب اور ان سے تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کا کرواتے ہیں کہ آج کون کون سی ٹیم ہمارے پاس ہے. تو سب سے پہلے موجود ہے ٹیم سی اور ان کے کیپٹن سید اسامہ شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آج 20 رمضان ہو گیا ہے اور آپ کا میرے خیال سے چھٹا کمپٹیشن ہے. جی جی اس کے بعد 7واں ہے. تو خود کو سیمی فائنل میں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ امیدیں ہیں، باقی جو اللہ کی مرضی ہوگی. بے شک ہو سکتا ہے کچھ ٹیمیں آپ سے آگے ہو جائیں، بالکل ہو سکتا ہے آپ کسی سے آگے ہو جائیں. تو کیا دل میں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں مجھے آگے جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، نہیں یا واپس لوٹ جانا چاہیے؟ نہیں، جو محنت ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ صلہ ملے گا. آج آپ کی ٹیم کا لیول کیا ہے؟ آج ایک اچھا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ ٹیم کا لیول اسی طرح ہی ہے، اسی طرح ہی ماشاءاللہ. اسی طرح آپ کا بھی لیول وہی ہے الحمدللہ جیسا تھا پہلے. جی جی. آج بھی کچھ ہوگا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں. چلیں جی اچھی بات ہے. ان کے ساتھ موجود ہے سید بلال حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ دونوں شہزادے اور یہ چھوٹا بھائی، آپ بڑے بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا کہیں گے جی؟ آج میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. آج کیا کہوں میں؟ کس کے بارے میں کیا کہوں؟ آج کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا انشاءاللہ. پکی بات ہے. پکی بات ہے. لگتا ہے کچھ لکھت پڑھت ہوئی ہے آپ دونوں کی. ہاں، لکھت پڑھت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ دو بھائیوں کے درمیان، ان کی ٹیموں کے درمیان ایک کمپٹیشن ہے. ایسا ہی ہے. اور دونوں نے محنت کی ہے. مطلب آج ٹیموں نے آپس میں کچھ کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ. یہ پہلے بھی ٹیمیں ہی کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی تھا. لیکن شاہ صاحب ہمارے کافی جلالی ہیں نا. نہیں، یہ بڑے پیارے بھائی ہیں میرے، بالکل جلالی نہیں ہے. اچھا، آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے ان کو. ہاں یہ بات ہے. یہ بات میں ججز سے کہنا چاہوں گا. فواد صاحب، آپ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے. اصل میں سادات جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم لب کشائی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نسب ایسا دیا ہوتا ہے اور ان کی سرکار سے نسبت ایسی ہوتی ہے. تو بہرحال ہمیں ان کی ہر بات سر آنکھوں پہ ہے. صحیح. چاہے اسامہ ہو یا شاہ صاحب ہو یا کوئی بھی سید ہو. مطلب آج دونوں ٹیموں کو برابر نمبر ملیں گے. دیکھیں نمبرز تو ہم ایسا تو نہیں جیسے سعید الرحمان اور یہ دونوں برابر ہو گئے تو آج پھر کہیں نمبرز وہ تو عوام نے ان کو برابر کیا ہے اور نمبرز جو میں نے کہا آج عوام کی جگہ آپ برابر نہ کر دیں. نمبرز تو ہم میرٹ پہ دیں گے اور باقی اگر ادھر سے کچھ جلال آتا ہے تو ہم جمال سے جواب دیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جواد بھائی سے پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے جی آج؟ وہی کریں گے جو انشاءاللہ ان کا حق ہوگا. اچھا، حق دیں گے ان کو. جی بالکل. اور نیازی بھائی آج ایک بڑا کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے. جی ماشاءاللہ. جی جیسے کہ فواد بھائی نے بھی کہا، یہ اعلی سادات ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بھی محبت ہے، ان کا بھی بڑا پن ہے جو یہ ہم سے اتنے پیار سے بولتے ہیں، ملتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہوگا انشاءاللہ بہتر فیصلہ ہوگا. جی بالکل. تو کریں آغاز، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک کے بعد باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے راؤنڈ کا ناز زندگی ہے، تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں مختصر سی بریک. بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسین نعت مقابلہ سیزن 5 اور ہمارے پاس گیسٹ جو بیٹھے ہیں آج تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں کہ ساجد صاحب آپ کی کوئی پسندیدہ ٹیم ان 8 ٹیموں میں موجود ہے کیا؟ ویسے تو میں سب کو ہی دیکھتا ہوں، ساری ٹیمیں ہی اچھی ہیں، سارے پڑھنے والے اچھے ہیں، محنت کرتے ہیں. لیکن سید اعتزاز علی شاہ صاحب کو زیادہ میں سنتا ہوں. صحیح. اور ان کی ٹیم کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں آپ. جی. تو آج تو اعتزاز شاہ صاحب نہیں ہے، تو آج کس کو سپورٹ کرنے والے ہیں؟ آج اسامہ شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں اور بلال شاہ صاحب بھی ہیں، تو دونوں کو میری مکمل سپورٹ ہے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. تو کرتے ہیں پہلے راؤنڈ کا آغاز. نعت زندگی ہے. ساجد صاحب ہمارا پہلا راؤنڈ نعت زندگی ہے. جی. کس نام کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نعت زندگی ہے، بالکل یہ میرے خیال سے ایک پراپر ڈیفینیشن ہے. کیونکہ دیکھیں زندگی کو اگر گزارنا ہے اچھے طریقے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چل کے گزارنا ہے. بے شک. اور وہ طریقہ اگر اسی کی مناسبت سے ہم دیکھیں تو نعت واقعی زندگی ہے. کیونکہ نعت میں کیا ہے؟ نبی کی شان ہے، نبی کی تعریف ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہر عمل کی تعریف ہے، ان کی تعریف ہے. تو جب تعریف
ہوگی تو تعریف بیسیکلی سنت ہے، اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا اصل زندگی وہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو اسامہ شاہ صاحب کون آ رہا ہے نعت زندگی کے؟ جی آج محمد شاہ زیب آئیں گے. محمد شاہ زیب صاحب آ رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں شاہ زیب صاحب آج کس تیاری کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں، اور کیا اپنی آواز سے ججز کو حیران و پریشان کرنے والے ہیں، یا لاسٹ ٹائم جو ججز نے ان کو بتایا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، تو کیا آج ان کی طبیعت بہتر ہے؟ یہ ان کے سننے کے بعد ججز بہتر انداز میں بتائیں گے، تو سنتے ہیں محمد شاہ زیب صاحب کو. جی بسم اللہ. تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، تجلیات کا گلزار مسجد نبوی، ماشاءاللہ. جمالیات کا شاہکار بہت اچھی. مسجد نبوی، جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی، میرے حضور کا دربار مسجد نبوی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی نیازی بھائی کیا کہیں گے؟ ابھی جواد بھائی سے بات کر رہا تھا کہ آج شاہ زیب کی پرفارمنس ویل اینڈ گڈ بہت اچھی رہی ہے. پہلے جتنے بھی کمپٹیشن اس میں نے پڑھا، آج اس کی قدرے بہت بہتر پرفارمنس تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح محنت کرتا رہے تو ماشاءاللہ اس سے بھی اچھی پرفارمنس دے سکے گا. صحیح. میری طرف سے جی اس کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جواد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا پڑھا انہوں نے، صرف شاہکار بار بار تھوڑا شاہکار پہ یہ مسنگ کر رہے تھے اور تھوڑا ہارڈ آ رہے تھے. ہارڈ مین تھوڑی اگر یہ سافٹنس لے کے آتے تو اس کلام کا ایک اور ہی اعلیٰ امتزاج ہے. پھر بھی میری طرف سے ان کو 9 مارکس. جی ماشاءاللہ. فواد صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں آج اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس نے جو الفاظ میں وہ پشتو کا لہجہ تھا نا اس کو ریڈیوس کیا ہے، تو ایک بہت اچھی کوشش کی ہے. لیکن دوسری دفعہ جب آپ نے انترا اٹھایا تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا آپ نے مسنگ کی. بہرحال اچھی کوشش ہے. میری طرف سے آپ کو 9 مارکس. سبحان اللہ. ساجد صاحب کیا کہیں گے آپ؟
بہت اچھا پڑھا اور بڑے دل سے انہوں نے پڑھا، کیونکہ نعت میں بیسیکلی بنیادی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ سب کچھ بھول جائیں کہ جی یہ کوئی کمپٹیشن ہے یا کچھ اور اس طرح کا مقابلہ ہے، بس نعت کو نعت کے انداز میں انہوں نے واقعی حق ادا کیا انہوں نے، مزہ آیا ماشاءاللہ۔ تو اب ان کے بعد باری ہے سید بلال حسین شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی۔ تو شاہ صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ جی فرحان علی قادری صاحب آ رہے ہیں جی۔ آئیں جی، فرحان علی قادری صاحب ننھے ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں آج یہ اپنی آواز کی جادو چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے، اور کیا ان سے زیادہ شاذیب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ سنتے ہیں ننھے شہزادے کو، جی بسم اللہ۔ الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے یا مدینے کی فضا مدد کرے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کرے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، الہام کی الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے۔ جی فواد علی حیدری صاحب کیا کہیں گے ننھے شہزادے کے بارے میں؟ ماشاءاللہ کلام بہت اچھا کلام سلیکٹ کیا ہے، لیکن مجھے آج یہ لگ رہا ہے کہ اس پہ تھکاوٹ کا غلبہ ہے، کچھ ایسی بات ہے۔ دوسرا، آپ نے جب آپ استائی میں بھی نیچے آئے نا تو آپ سے تھوڑی سی مسنگ ہوئی وہاں پہ بھی، اور ایک آپ نے لفظ پڑھا یہ دل کا نگر ہے، آپ نے پڑھا یا مدینے کی فضا ہے، اصل میں لفظ ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ بہرحال اچھی کوشش ہے، میری طرف سے آپ کو 8 مارکس۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اور ججز کے بھی کمنٹس لیں، نمبر لیں ان کے، تو یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5، اور چلتے ہیں ججز کی جانب اور ان کے کمنٹس لیتے ہیں ننھے ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے کہ آج کیسا پڑھا۔ جی نیازی بھائی بتائیے گا۔ ماشاءاللہ جی بہت اچھا اس نے پڑھا، جیسے کہ فواد بھائی بتا رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ تھکے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے تھکاوٹ ہو یا نیند پوری نہ ہو، لیکن بہرحال انہوں نے جو پرفارمنس پیش کی گو کہ ٹھیک ہے، ان کی سر ایک
کالا نیچے تھی, اگر یہ اوپر لیتے تو اور اچھی پرفارمنس ہوتی. لیکن جہاں تک میری اپنی ذاتی رائے ہے, جو انہوں نے ویریشنز بنائی, جس انداز میں انہوں نے پڑھا, میں سمجھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے اپنے گلے کا بہت خوبصورت استعمال کیا اور الفاظ کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کیا. تو انترا اچھا پڑا ماشاءاللہ, کافی مطلب اوور آل اچھی پرفارمنس تھی, اس نے بہت اچھا پڑھا. لیکن جہاں اس نے گلا یوز کیا, جہاں پہ اس نے ویریشن کی الفاظ میں جو اس نے بناوٹ کی, وہ بہت خوبصورت تھی. میری طرف سے اس کے لیے 9 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی جواد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نو ڈاؤٹ یہ بچہ چھوٹوں میں اس پورے سیزن میں سب سے اچھا پڑھنے والا ہے. بارہا ہم نے اس کی تعریف کی اور یہ قابل ستائش اور قابل تعریف ہے. مگر آج کیونکہ اس کی شروعات ٹھیک نہیں تھی, ایک سر ایک سکیل نیچے تھا, تو اسی لیے ان کو بیس میں پرابلم ہوا, اور اس پرابلم کی وجہ سے اس کی آوازیں 2 فیل ہوتی تھی, اوپر جا کے کوئی اور آواز, نیچے جا کے کوئی اور آواز. تو میری طرف سے اس کے لیے 8 نمبر. سبحان اللہ ماشاءاللہ 8 نمبر. تو چلتے ہیں وقار صاحب سکور بورڈ کی جانب, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ساجد بھائی کے بھی کمنٹس کے, وہ کیا کہتے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا بچے نے, لیکن میرے خیال سے اگر باقی تو ججز نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا جو بھی تھا, لیکن پہلے جو سٹارٹ تھا, سٹارٹ میں مجھے تھوڑے سے اعتماد کی کمی نظر آئی. صحیح, اعتماد کے علاوہ سب کچھ ٹھیک تھا, اور پھر بعد میں جو جس طریقے سے پڑھا اور اینڈ کیا وہ اچھا تھا. ویسے اعتماد کتنا ضروری ہوتا ہے؟ اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے. اعتماد پہ ہی سارے کام آپ کے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہیں تو آپ پر اعتماد طریقے سے کریں گے تو اچھا ہوگا. صحیح. یہ میں اکثر فواد صاحب کو بھی کہتا ہوں, لیکن یہ نہیں مانتے. ایسا ہی ہے. میں نے تو تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی ہے, سوائے ایک دو مورخ نے بہت کچھ لکھا ہے آپ کے حوالے سے, سوائے 1-2 باتوں کے. مورخ نے بہت کچھ لکھا ہے آپ کے حوالے سے. مورخ وہ میں گنوانے پہ, مورخ بولنے پہ آ جاؤں. مورخ تو پچھلی 20 صدیوں سے کبھی کبھی سویا رہ جاتا ہے, کبھی کبھی اس کو سرور زیادہ آیا ہوتا ہے. آپ کے والا مورخ ہے جو سویا رہتا ہے, سرور زیادہ آیا ہوتا ہے, ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. تو چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. پہلے باری تھی اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم کی, تو انہوں نے حاصل کیے ہیں نمبر کتنے بتائیں جی؟ نمبر 26 نمبر حاصل کیے. ان کے بعد باری تھی سید بلال حسین شاہ صاحب کی ٹیم کی, تو انہوں نے اس میں حاصل کیے ہیں 25 نمبر. تو 1 نمبر کی لیڈ حاصل ہے سید اسامہ شاہ صاحب کو. لیکن یہ بلال شاہ صاحب جب بھی آغاز کرتے ہیں پہلے 2 راؤنڈ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں, لیکن اگلے 2 راؤنڈز میں کمال کر دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ اپنا ان کا جو وہ سلسلہ ہے, تسلسل ہے, آج جاری رہے گا یا اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم کا پلڑا بھاری ہونے والا ہے. تو کرتے ہیں دوسرے راؤنڈ کا آغاز. ساجد صاحب, یعنی کہ محبت نعت آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. اعتزاز شاہ صاحب کی ٹیم کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ دونوں ٹیموں سے کنٹسٹنٹ آتے ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور کھڑے ہو کر ایک ہی نعت کے دونوں اندرے پڑھتے ہیں, اور جو جتنا بہتر انداز میں پڑھتا ہے, ویریشنز ڈالتا ہے, مطلب ہم سمپل سا کلام دیتے ہیں تو اس کو یہ بناتے ہیں, پیش کرتے ہیں, تو جتنا خوبصورت انداز میں پڑھے گا اس کو اتنے ہی زیادہ نمبر دیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آپ ریڈی ہیں سننے کے لیے؟ جی بالکل. تو اسامہ شاہ صاحب آپ کی ٹیم سے کون آ رہا ہے؟ میری ٹیم سے محمد توقیر. اور بلال شاہ صاحب آپ کی ٹیم سے؟ جی میری ٹیم سے نوریز صاحب نے تو کل کمال کیا تھا ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں آج کیا کرنے والے ہیں, کس انداز میں پڑھنے والے ہیں. اور کلام ہے فواد صاحب, کلام ہے درِ اقدس پہ حال دل سنانا, یاد آتا ہے مدینہ, یاد آتا ہے مدینہ, یاد آتا ہے. اور بے شک یہی ہے کہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھتے ہیں, لیکن دل بہت ہی اداس ہے وہاں کے لیے کہ ہم جائیں وہاں پہ, اور اسی طرح سب یہ تمام گلدستہ ہمارے ساتھ ہو, اور وہاں پر جا کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی عرضیاں پیش کریں, اپنی جو التجا ہے وہ ان کے حضور رکھیں, اور وہاں سے جولیاں بھر کے یہاں پر آئیں انشاءاللہ. تو سنتے ہیں محبت نعت. آغاز کریں گے توقیر صاحب. جی بسم اللہ. درِ اقدس پہ حال دل سبحان اللہ سنانا یاد آتا ہے, درِ اقدس پہ حال دل
مدینہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی. مزار فاطمہ مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. خدا خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ کے مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ججز گفتگو کر رہے ہیں تو پہلے نے کیا کہیں گے جواد صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یقین کریں مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا کیونکہ اس کی آواز پتلی ہے اور وہی جو اندیشہ تھا وہی ہوا. مطلب انہوں نے جو سٹارٹ لیا توقیر نے تھوڑا سا گرام میں لیا اور جو پڑھا اوورال جو اس کی بیس ہے اس طریقے سے اس نے ٹھیک پڑھا. جو اصل میں یہ چلنتر کلام ہے اس میں اتنا زیادہ کلاسیکل انگ پیدا ہو ہی نہیں سکتا میرے خیال سے, لیکن پھر بھی توقیر نے اپنی کوشش کی. ان کو دوسرا ہمارا جو ہے نوریز نے بہت جلدی اس کو ختم کیا اور گرام میں اس کی آواز بھی غائب ہوئی. تو اس کو چاہیے تھا. آپ کے کمنٹس لیتے ہیں لیکن یہاں پہ ہوا ہے مختصر سی بریک کا ٹائم, تو یا لے لیں کمنٹس ان کے. چلیں جی بولیں, آپ بول لیں. ان کا ٹیمپرمنٹ میں نے توڑ دیا. تو نوریز نے تھوڑی جلدی کی کلام کو ختم کرنے میں. تھوڑا ان کو چاہیے تھا انترا ایک اور دفعہ پڑھتے. پھر جب نوریز کی باری آئی خدا اس نے 2 دفعہ پڑھا وہ تسلسل بنانے کے لیے. بہرحال میرے لیے تو توقیر کی پرفارمنس اچھی تھی ایز کمپیئر ٹو نوریز. صحیح. تو میں توقیر کو دوں گا 9 نمبر جی, اور نوریز کو میں دینا چاہ رہا تھا 7 نمبر, تو میں دوں گا 7 ہی. صحیح. جی فواد صاحب. جی دونوں اچھے پڑھنے والے ہیں لیکن آج میں ذرا سی ان دونوں کی پرفارمنس میں ایک تھوڑا سا ڈیلے فیل کر رہا تھا. حالانکہ کلاسک میں ڈیلے ہوتا ہے لیکن مطلب تسلسل کی کمی مجھے نظر آئی ہے. بہرحال کوشش اچھی کی ہے دونوں نے. اور اس میں توقیر نے لفظ جو ہے نا پہلی دفعہ پڑھا گھرانہ کو آپ نے پڑھا گھرانہ, اور دوسری دفعہ آپ نے گھرانہ ٹھیک پڑھا. اور جی ہاں, اور تھوڑا سا جو ہے وہ آپ ایک جگہ پہ بہت نیچے آ گئے تھے, پھر آپ نے اس کو پک کر لیا اور آپ نے سٹارٹ میں یہ غلطی کی, لیکن آپ کے الفاظ ٹھیک تھے. میرے لیے دونوں کے لیے 8 مارکس میری طرف سے, دونوں کے لیے.
دونوں کو 8 نمبر مل چکے ہیں. جی نیازی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس تھی دونوں کی, لیکن جواد بھائی والی بات کہ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو دوسرے کو ٹف ٹائم دے دے. تو توقیر نے نوریس کو بڑا ٹف ٹائم دیا اور اس کے تھوڑی سی اس کو پرابلمز ہوئی. میری طرف سے توقیر کے لیے 8, نوریس کے لیے 7 نمبر. 8 اور 7. اس سے پہلے کہ ہم ساجد بھائی سے بھی گفتگو کریں اور اسکور بورڈ کی جانب بھی بڑھیں تو لیتے ہیں مختصر سی بریک. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5. تو بریک پر جانے سے پہلے محبت نعت راؤنڈ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا پڑھا. ساجد صاحب کیا کہیں گے دونوں ٹیموں کے حوالے سے, اور آپ کو کتنا لطف آیا, کس ٹیم کا آیا؟ میرے خیال سے یہ جو سیگمنٹ تھا یہ اصل مقابلے والا سیگمنٹ تھا, اور اس میں جو پہلے کنٹسٹنٹ تھے انہوں نے پڑھا شروع میں, حالانکہ وہ بھی تھوڑے سے پر اعتماد دکھائی نہیں دیے, لیکن بعد میں شاید یہ اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے ان کی. اصل میں جو پہلے پڑھنے والا ہوتا ہے نا, وہ دوسرے کو ایسا ٹاسک دیتا ہے کہ اس کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. جی بالکل, کہ اسکیل ایسا دوں اس کے لیے ٹف ہو جائے, مشکل ہو جائے, اور وہ دوسرے بندے کو اس نے جج کر لیا اور اس کو اتنا اپنے اسکیل سے بھی نیچے جا کے اسکیل دیا. شاید یہ کیپٹن نے سمجھایا ہو, یا ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہو کہ میں نے اس کا اسکیل دیکھنا ہے, اس کو نیچے دینا ہے یا اوپر دینا ہے. مطلب یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں دوسرے کا ویک پوائنٹ ہے تو اس کو اس حساب سے اسکیل دیتے ہیں میرے مائنڈ کے مطابق. باقی ان کے اندر جو چل رہا ہے وہ ان کو ہی پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے. جی بالکل, اسٹریٹجی میں نے کہا نا ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے تھوڑا سا پر اعتماد دکھائی نہیں دیے, بعد میں اچھا پڑا تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو گئی. ویسے آپ کیا کہتے ہیں اس راؤنڈ کے حوالے سے, اور کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال سے تو میں نے آپ کو جیسے شروع میں ہی کہا کہ یہ صحیح جسے کہتے ہیں کمپٹیشن والا راؤنڈ ہے. ہاں یہ ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے. تو چلتے ہیں اوورال اسکور بورڈ کی جانب کہ اس راؤنڈ میں محبت نعت میں پہلے باری اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی توقیر صاحب آئے تھے. انہوں نے پڑھا تو انہوں نے حاصل کیا اس میں 25 نمبر. تو ان کے بعد باری تھی بلال حسین شاہ صاحب کی ٹیم کی, تو انہوں نے اس میں حاصل کیے ہیں 22 نمبر, یعنی 3 نمبر کی لیڈ اس میں, اور پچھلے راؤنڈ میں 1 نمبر. 4 نمبر کی لیڈ ہے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی صدائے حسان باقی ہے, ابھی گلدستہ نعت باقی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. 4 نمبر کی لیڈز کچھ بھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے 10 نمبر کسی ٹیم کو مل جائے, ہو سکتا ہے گلدستہ نعت میں 10 مل جائے, اور اس راؤنڈ میں تو کافی چانسز ہوتے ہیں کہ نمبر زیادہ مل جائے. تو یہ صدائے حسان ساجد صاحب, جی اس میں دونوں ٹیموں کے کیپٹنز آتے ہیں, ایک پرچی اٹھاتے ہیں, پہلے ایک پھر دوسرا. 30 سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے ان کو کہ اس میں یہ طرز بنائے, اور طرز بھی ایسی بنائے کہ جیسے آپ نے کلام سنا ہو, ایک کلام جیسے دریا اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے, جو اس کی طرز ہے اس سے ہٹ کر بنانا ہوتا ہے. صحیح, تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ذہنی آزمائش بھی ہے کہ 30 سیکنڈ کے اندر پڑھنا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کنٹسٹنٹ آگے لے کر جائیں, وہ ٹیم آگے لے کر جائیں جو تمام مطلب اوورآل چیزوں کو پڑھ سکے, محفل کا انداز بھی پڑھ سکے, سولو کا انداز بھی پڑھ سکے, کلاسیکل, تمام اوورآل جتنے بھی انداز ہیں وہ پڑھ سکے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا فواد علی حدری صاحب کافی مہارت رکھتے ہیں محفل میں, ان کو کوئی بھی اشعار دیا جائے تو کیا ہوتا ہے پھر وہ آپ بتائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے سے نبھاتے ہیں وہ تو اس کام میں میرے خیال سے مہارت ہے, بالکل چیمپئن ہے اس کام کے ماشاءاللہ. تو ہم نے ان کی مناسبت سے ہم نے کہ یہاں پہ تشریف فرمائے تو بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ہے. جی بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں, بہت کچھ میں نے بھی سیکھا. جی ڈیفینیٹلی ہم سیکھیں گے تو آپ بھی سیکھیں گے, بالکل ایسا ہی. تو اسی لیے ہم نے یہ راؤنڈ رکھا. تو پہلے باری ہے, کیپٹن ذرا سا حوصلہ کریں, کہ کیمرہ مین بتائیں ہمارے کتنی جلدی ہے ہمارے شاہ صاحب پہ. آج بہت فاسٹ ہے, آج 2 راؤنڈ میں آپ نے 2 راؤنڈ ون کر لیے, تو آج جذبات پہ قابو نہیں ہو رہا آپ کے. مائک اٹھائیں, ذرا سا بتائیں کیا وجہ ہے آج جذبات پہ قابو نہیں ہو رہا آپ کے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں سمجھ رہا تھا آپ مجھ سے مخاطب ہو رہے ہیں اس لیے میں نہیں, میں ابھی مخاطب نہیں ہوا تھا, میں ابھی ساجد صاحب سے مخاطب ہوں, فواد علی حدری صاحب سے مخاطب ہوں. آج ویسا موڈ نظر نہیں آ رہا, آج کافی ماشاءاللہ ہو سکتا نظر آ جائے گا. ایسا ضبط کیا ہوا ہے, محبت ہم بہت کرتے ہیں آپ سے, ضبط کیا ہوا ہے, ضبط کیا ہوا, ہر چیز یہاں ہے ضبط ہے. وہ آج ٹاپک بھی تصوف کا تھا نا اصل میں, اس لیے سبحان اللہ, دونوں سادات ہی بیٹھے ہیں. جی ہاں, تو تصوف بھی ہے اور سادات بھی ہے ماشاءاللہ. تو سامع شاہ صاحب ریڈی ہیں آپ؟ مائک میں بتائیں نا آپ. الحمدللہ ریڈی. اتنی جلدی ہے, مائک فوراً رکھ رہے ہیں آپ, یار تھوڑی سی بات تو کریں ہمارے ساتھ. ہم آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, 2 راؤنڈ آپ نے جیت چکے ہیں. آپ بلال شاہ جی تو نہ گھبرائے ہیں, وہ مسکرا رہے ہیں, پہلے دن سے مسکرا رہے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ابھی بھی مسکرا رہے ہیں. شاہ صاحب کیا کہیں گے آپ, ان پہ کیوں اتنی جلدی آج؟ نہیں, اصل میں یہ شاہ صاحب نے جو محنت کی ہوئی ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں. جلدی سے دکھانا چاہتا ہوں, صبر نہیں ہو رہا.
آپ کو تو پتہ ہے ہمارا تو ایگریمنٹ ہے, میں نے ان سے کل ہی کہہ دیا تھا. نہیں, وہ اس چیز کی اجازت ہے. وی آر دیئر ٹو آنسر دیم اینی تھنگ. آپ یہ ہر چیز ہم سے پوچھ سکتے ہیں, یہ اپنا اعتراض رکھ سکتے ہیں, یہ اپنا آرگیومنٹ نہیں. رکھ سکتے آج آپ اعتراض کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آج اتنا اچھا موڈ چل رہا ہے, آپ اعتراض کو بیچ میں لا رہے ہیں. نہیں, وہ ان کا حق ہے. نہیں, وہ حق تو ہے, جب حق ان کو نہیں ملے گا تو پھر یہ بولیں. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جب لیکن اب شاہ صاحب تو ہنس رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج قاسم کیوں ہنس رہا ہے, حالانکہ بڑا کم ہنستا ہے. تو کرتے ہیں صدائے حسان کا آغاز. آئیے شاہ صاحب, آپ نے جو تیاری کی ہے بتائیے ہمیں. اٹھتے جلدی ہیں چٹ لینے, لیکن بیٹھنے میں کیپٹن ٹائم لگاتے ہیں. اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. کیا کہیں گے جی؟ کیپٹنس آتے بڑے جلدی ہیں, جاتے بڑے سست ہیں. بڑے سیگمنٹ ہی ایسا ہے. ہاں, یہ سیگمنٹ ایسا ہے نا جی, کہ آہستہ آہستہ جاتے ہیں, راستے میں بھی وہ 1-2 سیکنڈ مل جائے تو طرز ہم بنا لیں اس کے حوالے سے. یہ فواد صاحب شاید یہاں پہ ہوتے تو 30 سیکنڈ میں 30 طرزیں بنی ہوتی. یہ 30 تو نہیں, 30 تو نہیں 25 بن جاتی ہیں, ہے نا جواز صاحب؟ جی بالکل. یہ آپ کو اکثر مدینے میں سبحان اللہ بلانا رحمت عالم, بلانا رحمت عالم, بلانا پھر بلانا بلانا رحمت عالم, بلانا رحمت عالم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ میں نے تو ایسے ہی کہا تھا در ایک 10, انہوں نے وہی طرز بنا دی. میں ابھی اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آج آمد ہو رہی ہے. ہاں, آج کچھ ہونے جا رہا ہے, آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں, لگ رہا ہے. یہ اچھی بنائی ہے انہوں نے, لیکن ماشاءاللہ یہ جو طرز ہے نا ٹوٹلی ہمارے مائنڈ میں وہ بیٹھی ہوئی تھی, تو ٹوٹلی اس کے ساتھ میچ بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ ایکچوئل کے ساتھ بھی تھوڑی تھوڑی میچ ہوتی ہے, لیکن یہ ایکچوئل ہے نہیں. آپ کچھ محسوس کر رہے ہیں آج, لیکن یہ بات کر رہے ہیں, آغاز ہو رہے ہیں. یہ لیرکس اسی بہر کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں بالکل اے ٹو زیڈ. یہ تو اب ججز بتائیں گے کہ کون کہاں میچ ہو رہا ہے. جی جواز صاحب. جی بالکل اچھا پڑھا انہوں نے, اور میں تو ڈر گیا تھا, ٹائم کافی کم رہ گیا تھا. بہرحال انہوں نے خوبصورت پڑھا. میری آپ کے طرف ساتھ سے فواد صاحب موجود ہوں تو نہ ڈرا کریں آپ. میری طرف سے ان کو آج 10 مارکس. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی فواد صاحب. ماشاء اللہ اچھی کوشش کی ہے, اور میں نے کہا نا کہ وہ بڑے نزدیک سے اصل طرز کے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو طرز بنائی وہ دوسرے کلام کی طرز ہے, اور الفاظ بھی ٹھیک ادا کیے ہیں, تو بہرحال آپ نے ٹاسک نبھایا ہے. سبحان اللہ. تو آج پل سے گزر گئے. جی نیازی بھائی, آج کچھ ہونے جا رہا ہے. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی, بہت اچھا انہوں نے پڑھا. میری طرف سے ان کے لیے 9 مارکس. سبحان اللہ. 1 نمبر سے رہ گئے, ورنہ ان کا بھی ریکارڈ ہو جاتا اس راؤنڈ میں. تو انہوں نے اچھے خاصے نمبر حاصل کر لیے. ترین صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بس میں بھی یہی کہوں گا کہ وہ کچھ ہنٹ بھی مل گیا تھا آپ کی بات سے, اور وہ نہیں ہنٹ کیسے آپ میرے اوپر نہ ڈالیں, سب کچھ ہنٹ کیسے مل گیا؟ وہ تو پرچی تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں. مطلب وہ جس طرح اسامہ شاہ صاحب نے کہا کہ یعنی وہ بھی ذہن میں چل رہا تھا, اور دوسری بات فواد صاحب ترین صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں آپ نے ان کو ہنٹس بھی دے دی. ہاں وہ بس قدرتی ان کو ہنٹ مل گئی ہے شاید, کیونکہ کلام تو فیصل کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون سا ہے. نہیں اللہ گواہ ہے, میں نے یہ پرچیاں دیکھی, اللہ کی طرف سے ان کو ہنٹ مل گئی ہے. نہ میں نے دیکھی ہے, نہ مجھے پتا ہے, اور نہ پرچیاں میں لکھتا ہوں. جو لکھتا ہے وہ ججز ہی لکھتے ہیں, وہی یہاں پہ رکھتے ہیں. نہیں یہ بات اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, جو ان کا حق بنتا تھا ہم نے ان کو دیا ہے. جی. تو بلال شاہ صاحب آئیں جی, تشریف لائیں. آپ کو جلدی نہیں ہے آج. تو پرچی اٹھا رہے ہیں ہمارے کیپٹن محترم سید بلال حسین شاہ صاحب, اور جیسے ہی بیٹھیں گے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. تو ہو چکا ہے آپ کا ٹائم سٹارٹ. اچھا خاصا بنا دیا انہوں نے, اور دیکھتے ہیں اب شاہ صاحب بنا, اور دوسرے کیپٹن شاید اسامہ شاہ صاحب آپ بھی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. بہت آگے ہو رہے. جواد صاحب, جواد بھائی آپ نے اسامہ صاحب کو دیکھا نہیں؟ آج بہت پیار سے باتیں کر رہے ہیں. نہیں ان کے آگے جھانک رہے, ان کو بتا رہا ہے کہ میں ہیلپ کرتا ہوں, میں آئی ہیلپ یو. وہ ورڈز دیکھ رہا تھا. خاموش آپ ہو تو عاشق مگر دلا
مگر طلاق پڑھے 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 بہت صحیح ہے. دوسری لائن بھی پڑھے 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 رکے نہیں. ہوں تو عاشق مگر طلاق یہ ہے بے ادبی میں غلام اور وہ صاحب میں امت وہ نبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کافی پریشر میں نظر آئے تو کیا کہیں گے نیازی صاحب؟ نہیں جی اچھی کوشش تھی. ہو جاتا ہے بعض اوقات الفاظ میں سمجھ نہیں آتی ہے, پڑھ نہیں سکتے صحیح طرح, لیکن جہاں تک طرز بنانے کا وہ تھا انہوں نے اچھی کوشش کی. اس کلام کی جو انہوں نے طرز اور اس بحر میں بنایا. باقی اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پھر وہ فواد بھائی بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ کیا غلطی کی, لیکن اوور حال جو اس کا ٹاسک تھا وہ انہوں نے پورا کیا. میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر. جی سبحان اللہ. جواد بھائی؟ جی بالکل. اگر قاسم, کیونکہ قاسم چھوٹے ہیں, پڑھنے میں بعض اوقات مسٹیک ہو جاتی ہے. قاسم چھوٹے ہیں, اگر یہ لائن وہ پہلی جو لائن انہوں نے بنائی وہ کافی اچھی تھی, لیکن دوسری بار پہلی دفعہ آپ غلط ہوئے. بہرحال کوشش اچھی تھی. جی جی مائک میں بولیں. بالکل. یہ لکھنے میں بھی تھوڑی سی مسٹیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں قاسم؟ بے ادبی کے بے کے نیچے نقطہ نہیں ہے. نقطہ تو ڈالا. کبھی کبھی جج بھی پھنس جاتے ہیں. نہیں ہے وہ رائٹنگ مسٹیک کبھی ہو جاتی ہے, جیسے ہوگا نہیں باہر مٹ گیا ہوگا. کلیریکلی مسٹیک کہہ دیں آپ, کلیریکلی مسٹیک کہہ سکتے ہیں آپ. ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بے ہی ہوگا, یہ ظاہر ہے, اس میں تو اور کچھ ہو نہیں سکتا. پڑھا تو یہ بے اس نے ٹھیک پڑھا ہے ویسے, وہ تو انہوں نے خود کافی ردیف ملا. بے میں غلطی نہیں ہوئی اس کے, اور چیز. اسامہ شاہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اسامہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں پورے نمبر دے دیں جی ان کو, ایسا ہی ہے؟ مائک میں بتائیں نا آپ. یہ تو ابھی کہہ رہے ہیں بالکل دے دیں میرے استاد کرام. اور اب اگر ہم دے دیں گے تو پھر میرا ایک چلیں قاسم کو ہم بینیفٹ آف دیٹ نقطہ دیتے ہیں, بے کا نقطہ. ہاں جی بالکل. اور پڑھا بھی انہوں نے اچھا ہے, پہلی بار انہوں نے لائن کو اچھا پڑھا. اس کی طرح تو نہیں تھا جو ٹوٹل روانگی کے ساتھ تھا اور اچھا تھا, لیکن پھر بھی میں آپ کو فل پرفیکٹ پڑھا. 9. سبحان اللہ. جی پہلی دفعہ اس نے ہوں کو ہو کہا, بہرحال, اور باقی سب آپ کے سامنے ہیں, ہو جاتا ہے. ہاں جی مجھ سے بھی دیکھیں نقطہ رہ سکتا ہے, یہ تو بات نہیں ہے. بہرحال میری طرف سے 9 مارکس. سبحان اللہ. ساجد صاحب کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. بچوں کے لیے ٹف ہو جاتا ہے یہ. جی جو کہ ٹاسک تھا, ٹاسک ڈیفیکلٹ ہے, تو میرے خیال سے پہلی دفعہ میں غلطی جو ہے وہ معاف ہونی چاہیے, اور بہت اچھا پڑا بات. لیکن یہ تو کمپٹیشن ہے, معافی ہوتی رہے تو بس. نہیں, وہ پھر انہوں نے وہ اس کو ایکسپلین بھی کر دیا نا کہ غلطی کی وجہ اچھا نہیں, لیکن مزے کی بات ہے اس نے بے غلط پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے دوسری چیز غلط پڑھی جو صحیح لکھی ہوئی تھی. ہاں لیکن وہ انہوں نے, وہ میں نے کہا نا جی خود آمد ہو رہی ہیں آج سب. وہ صرف انہوں نے بے اس لیے کہا کہ چلو شاید ان پہ وہ آ جائے, تو آج فیضان کے چشمے جاری ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور سبھی ماشاءاللہ. تو چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. ساجد صاحب کیا خیال ہے؟ جی بالکل. تو اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اسکور بورڈ پہ صدائے حسان میں پہلے باری تھی اسامہ شاہ صاحب کی ٹیم کی. تو انہوں نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ تو انہوں نے نمبر حاصل کیے ہیں 29 نمبر. 1 نمبر سے آپ رہ گئے, ورنہ اس راؤنڈ میں اچھا خاصا ریکارڈ تھا آپ کا, ابھی تک کسی نے بنایا نہیں. تو ان کے بعد باری تھی بلال حسین شاہ صاحب ان کی ٹیم کی, تو انہوں نے حاصل کیے 27 نمبر. تو 2 نمبر کی اور لیڈ آپ کو حاصل ہو گئی, لیکن ابھی فائنل راؤنڈ باقی ہے گلدستہ نعت کا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. 6 نمبر کا میرے خیال سے مارجن آ گیا, ایسا ہی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ عموماً فائنل راؤنڈ میں ہو جاتا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو آج اس کلام پہ جو انہوں نے آخری پڑھا کوئز رکھ سکتے ہیں بڑے دنوں سے, ان کے لیے ہم نے کوئز نہیں رکھا. شاعر کا نام کلام, ہاں جو آخری ابھی پڑھا ہے, وقار صاحب آخری جو کلام پڑھا ہے. واچ ریڈی کریں آپ. تو فواد علی صاحب آج 1000 روپے کا نوٹ پھر سے دینے والے ہیں. تو
کون سے کلام پہ کہیں گے آپ؟ یہ جو لاسٹ انہوں نے پڑھا قاسم جی نے. قاسم صاحب کے پاس جو کلام آیا دونوں ٹیموں میں سے کوئی بھی بتا سکتے ہیں اس کے شاعر کا نام کیا ہے. تو آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے. 1000 روپے کون لینے والا ہے؟ کون خوش قسمت؟ موبائلیں نہ اٹھائیں. موبائلیں نہیں اٹھانی. نام بتائیں جلدی سے. ہنٹ تو نہیں. ہنٹ میں یہ ہے کہ بس شاعر ہے. ٹائم کا ہنٹ ضروری ہے. کتنا وقت ہوتے ہیں نا وہ 100 آپ شعراء کے نام بتاتے جائیں. میں چاہتا ہوں آج کوئی لے لے 1000 روپے. نام بولیں. چانس تو لے نا. نیازی صاحب, حسن رضا خان بریلی. کافی پروگرام چانس لیں آپ بھی لیں. آپ کے لیے 30 سیکنڈ الگ سے چلواتا ہوں میں. حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ. مجھے لگتا ہے کچھ ہو گیا. مومن خان مومن. اللہ اکبر. اب آپ کہیں کہ وہ شاعر نہیں تھے تو پھر ایک الگ بات ہے. سبحان اللہ. جی مائک میں پلیز. شاعر تو ہے نا. شاعر ہیں لیکن بس کی جو میں نے ہنٹ دیے کہ شاعر ہیں. شہرت غزل ہے نا ان کی. شاعر ہیں. ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے دنوں سے میں بھی دیکھتا ہوں یہ 1000 روپے کوئی نہیں لے جا پاتا. یہ کیا وجہ ہے؟ حلال کے ہیں. پیسے سخت ہیں. اللہ اکبر. حلال کے ہی جاتے ہیں بھائی. حلال کے ہم کماتے ہیں تو ہم خرچ کرتے ہیں, گھر میں کھلاتے. کیا ہم اپنے گھروں میں حرام کھلاتے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں. آپ حرام اللہ نہ کرے. حلال ہی ہوتا ہے. یہ میں نے ایک ویسی ایک فل بدی بات کی. بہرحال فل بدی نہیں, اس پہ آپ معذرت کریں. اگر یہ چلے جاتے تو میں خوش ہو جاتا. ایک دفعہ چلے گئے. آپ کوئی اور. ساجد صاحب کہتے ہیں میرے لیے ان سے کچھ پوچھیں کہ میں 1000 روپے مجھے شرف نہیں. مجھے دیکھیں ساجد بھائی کی مجھے کمزوریاں پتہ ہے. اگر میں پوچھوں گا تو یہ نہیں دے پائیں گے. یہ نشریات کے اصول کے خلاف انہوں نے بات کی. تو میری نظر میں ان کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے اور بہترین ازالہ کرنا چاہیے. یہ بات مجھے پسند نہیں آئی. مجھے بھی پسند نہیں ذاتی طور. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے حلال کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے نا, تو زیادہ محنت درکار ہے. محنت کتنے تو پہلے رمضان سے محنت کر رہے ہیں ابھی تک 1000. آپ نے جو کہنا تھا وہ ہو گیا. آپ کو تو اخلاقاً آج چاہیے سب کو 1000 روپے دے دیں کہ آج 20 رمضان ہو گئے, پہلے رمضان سے ہم پوچھ رہے ہیں, لیکن ابھی تک آپ کا 1000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے آپ کے پرس میں. پتہ نہیں نہ جانے کون سے کنارے میں وہ پڑا ہوگا, کونے میں یا کنارے میں تیر رہا ہوگا. وہ آپ بہتر جانتے ہیں. مجھے پتہ ہے جی بالکل. تو یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین مختصر سی بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں مختصر سی. بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 5 اور اب ہے فائنل راؤنڈ, یعنی کہ ساجد بھائی گلدستہ نعت. تو گلدستہ نعت میں اوور آل ٹیم جو ہوتی ہے کیپٹن کے ہمراہ پرفارمنس اپنی پیش کرتی ہے. جو انہوں نے گلدستہ سجایا ہوتا ہے وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرتی ہے اور ججز پہ دیتے ہیں نمبر. اور آج تو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے نمبر ان کو مل رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں آج اسامہ شاہ صاحب کس انداز میں پڑھنے والے ہیں, کیا تیاری انہوں نے کی ہوئی ہے. تو سنتے ہیں اسامہ شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو. وہ ریڈی ہیں تو بسم اللہ. جس طرف گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تیرا خادم دربار, تیرا خادم دربار, تیرا خادم دربار, تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے, تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں صدا, اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں
रखते हैं सदा, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं सदा, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, हजारों तीबी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है, हजारों तीबी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है, मेरे आका से खुशबू खुल्द की यूं अर्ज करती है, मेरे आका से खुशबू खुल्द की यूं अर्ज करती है, हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है, हर एक खुशबू से तेरे जिस्म की महकार बेहतर है, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, तेरी सूरत को दिया है हुस्न कुल ने हुस्न ऐसा तेरी सूरत को, कि दीदे हुस्न यूसुफ से तेरा दीदार बेहतर है, कि दीदे हुस्न यूसुफ से तेरा दीदार बेहतर है, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी, शहनशाही से बढ़कर है तेरी पापोश बरदारी, सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है, सिकंदर से तेरा एक खादिमे दरबार बेहतर है, तेरा खादिमे दरबार, तेरा खादिमे दरबार, तेरा खादिमे दरबार, तेरी एक चश्मे रहमत से तेरा बीमार बेहतर है, हजारों तीबी नुस्खों से निगाह यार बेहतर है, तेरा खादिमे दरबार, तेरा खादिमे दरबार, तेरा खादिमे दरबार, तेरा खादिमे सरवाना सरवाना सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये राउंड हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और हमेशा करके दिखाते हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं आज इनके हवाले से। जवाद साहब क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात है तो एक सुर इनका अगर ऊपर होता तो फिर इस कलाम का कुछ और वजदानी कैफियत होती, कुछ और इम्पैक्ट होता। तीनों ने जब अंतरे की बारी आई ठीक लिया, लेकिन तौकीर ने
تھوڑا سا ثقلین کے ساتھ اختلاف رکھا, تھوڑا سا وہ سلو ہوئے, اور ثقلین نے محبت کا اظہار کیا, اور ثقلین نے پھر اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں فل نمبر ان کو نہیں ثقلین کو. تو اچھا پڑا, اوورآل امپیکٹ بہت اچھا تھا. تھوڑا ایک سر اوپر ہوتا تو پھر اور ہی بات تھی. لیکن اکثر بلال شاہ صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں کانٹیسٹنٹ کے اسکیل کے مطابق جانا ہوتا ہے. جی بالکل, یہ انہوں نے ہو سکتا ہے, اور یوں بھی ہو سکتا ہے جیسے وہ فرحان نے ایک اسکیل اوپر تیاری کی تھی, لیکن یہاں پہ اسٹیج پہ آ کر. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اس کا انترا جو ہے نا بہت اوپر جاتا ہے, تو اس لیے ہم نے اسکیل ذرا نیچے رکھا, کیونکہ روزہ بھی ہوتا ہے ان کا, بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. روزہ کسی کو کیا کہتا ہے, نہیں وہ انترا بھی انہوں نے اتنی مائنر سی بھی غلطی ہو جائے پھر ہمیں بڑا آج اور موڈ میں ہوں نا. ویسے اس بات سے میں کم از کم متفق نہیں ہوں, کیونکہ زیادہ پڑھنے والے پھر آپ کے پاس شاہزیب ہے, پھر آپ کے پاس حاشر ہے, پھر توقیر چلے چھوٹے اسکیلز میں پڑھتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ قاسم کا اور فرحان کا بھی روزہ نہیں ہے پھر؟ ہم نے پریکٹس سیشن میں سر اس کا اوپر خرچ بھی رکھا تھا, ٹھیک ہے, نیچے بھی رکھا تھا. نہیں وہ میری سجیشن ہے, میں اس چیز پہ نہیں آتا یا اس چیز کے میں نمبر نہیں کاٹتا. وہ آپ نے غلطی نہیں کی تو اٹس اوکے, لیکن میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں پھر اور ہی بات ہوتی. تو الفاظ کی باقی یہ بتائیں گے, میری طرف سے آپ کے لیے 9 مارکس. سبحان اللہ. جی نیازی بھائی آپ کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ جی, اچھی کوشش تھی. انہوں نے جیسے پریکٹس کی تھی اس طرح انہوں نے پرفارم کرنے کی اس کو کوشش کی. جہاں تک میں نے سنا, توقیر نے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں مس سا کیا اس کو. ٹھیک ہے کہ جواد بھائی والی بات کہ لے ایک اسکیل اوپر ایک اسکیل نیچے ہوتی, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اگر نیچے بھی تھی تو پھر تو مس نہیں کرنا چاہیے تھا. اور تھوڑا سا جب حاشر نے بھی جب اٹھایا تو حاشر بھی تھوڑا سا اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہلا. تو میرے خیال سے نیازی بھی نیچے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, اوپر پڑھنے سے نیچے پڑھنے میں بہت مشکلات ہوتی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو فرحان کو بھی, وہ جب نیچے پڑھ رہا تھا تو بہت کوشش سے بڑا اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اس چیز کو. بعض اوقات انسان اپنے اوسان اس سے خطا ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے اس کو لے کر چلوں. آپ بھی پڑھنے والے, ہم سب پڑھنے والے, تو ہو جاتا ہے بعض اوقات محفل میں بندہ سوچ کے جاتا ہے ایک اسکیل, تو مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. تو پھر جیسے میں اور جواد ایک مطلب ایک محفل میں تھے, وٹپا کے شریف میں محفل تھی, تو ہم نے پڑھا جبھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. تو ہم جیسی اینڈ کرنے لگے ہمیں فرمائش ہوگی زرحمت کن آپ پڑھیں, تو اب زرحمت کن کی طرز ہمارے مائنڈ سے نکل گئی, ہم نے جبھی میری ہو سنگ در وہی آگے لے کر چل پڑے. تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, تو باہر کے ہم نے پڑھ لیا. جی بالکل, یہ ہوتا رہتا ہے ایسا. جی میری طرف سے ان کے لیے 9 نمبر. جی سبحان اللہ. فواز صاحب کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ کلام بڑا اچھا سلیکٹ کیا, اور انترے کے لیے میں شاہزیب کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے بڑے ایک اچھے انداز سے, ورنہ اسی ٹون میں اگر جاتا شاہزیب تو پھر آج اسامہ کا ہمارے ساتھ مسئلہ پکا تھا. اختلاف نا, سوری شاہ صاحب کا نہیں ہوتا مسئلہ, وہ تو اپنی ٹیم کے لیے ہوتا ہے. بہرحال وہی ٹیم کے لیے نا. اچھا, اس میں شاہزیب نے وہ تو ہیں, وہ تو ختم نہیں ہو سکتے, محبت کی نشانی ہے. شاہزیب نے استائی میں 2 مرتبہ مسنگ کی, وہ آپ نے خود بھی فیل کیا, ساروں نے فیل کیا. جیسے ہی مائک آپ نے لیا تو اتنا آپ نے قریب مائک کیا کہ آپ سے مس ہوا. وہ توقیر کا مائک نہیں, میں توقیر کا چاہوں گا جواد بھائی, میں نے فیل نہیں کیا, آپ نے ابھی مجھے فیل کروایا ہے. توقیر کا جو مائک تھا وہ کافی قریب تھا. میں بارہا کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اگر یہ پیچھے ہٹ جاتے تو. ہاں توقیر صاحب, میں نے نام غلط نوٹ کر لیا, سوری توقیر. اور آپ نے جب پہلی ربائی کے بعد آپ آئے ہیں تو آپ نے بیمار بہتر کے بجائے بہتر کہا ہے, اس میں آپ نے ہاں کا استعمال نہیں کیا. جب پہلی ربائی آپ نے لگائی ہے اس کے بعد جب آپ واپس آئے ہیں. اور دوسری بات کہ توقیر نے وہی بات کے انترے میں مسنگ کی ہے. آپ نے لاسٹ میں پنجابی کے الفاظ اس میں لگائے ہیں, سائربانہ مہربانہ. جی تو یہ میں نے خوبصورتی کے لیے لگایا. نہیں, یہ ہم نے کہا تھا کہ پنجابی یا کوئی اور لینگویج اس میں الاؤڈ نہیں ہے. جی ہاں, تو ایک ہی لفظ لگا. نہیں, وہ ہے تو جس کی وجہ شہرت ہے نا. دیکھیں وہ چیز آپ دیکھیں, وہ امپیکٹ آپ کیا دے رہے ہیں. امپیکٹ بھی تو دیکھیں کلام کا سب. ہاں وہ تو میں نے اپریشیٹ کیا ہے, میں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن جو دیکھیں یہ ایک ایسا راؤنڈ ہے نا کہ اس میں جب ہم مارکس دیتے ہیں نا تو پورا آپ کو اس کا بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. مطلب میں ہوا میں کبھی مارکس نہیں تھا کہ یار بس اتنے مارکس میں بتاتا نہیں ہوں کہ کیا ہوا. میں آپ کو ایک ایک چیز بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. بہرحال میری طرف سے آپ کو اس کے لیے 8 مارکس ہیں, کیونکہ آپ نے اس میں پنجابی بھی یوز کر لی, اور یہ بھی میں آپ کو 9 دیتا تھا, لیکن 8 مارکس آپ کے بنتے. ساجد صاحب کیا کہیں گے اس ٹیم کے حوالے سے؟ میں تو یہی کہوں گا اوورآل پرفارمنس بڑی اچھی تھی ان کی. اور جس طرح جواد بھائی نے کہا, نیازی بھائی نے کہا, یہ توقیر جو ہیں وہ شروع میں تھوڑے سے ڈاؤن دکھائی دی,
اور بعد میں جو ہے تو قدر بہتر بعد میں تھا. اعتماد اوور آل حاصل کمپلیٹ ان کا پیکیج بہت اچھا تھا, انہوں نے اچھا کچھ نیا پڑھا انہوں نے. اور یہ ہوا والے نمبر کیا ہوتے ہیں فواد صاحب؟ ہوا والے نمبر یہ ہوتے ہیں کہ میں نمبر دے دوں اور پھر میرے پاس گراؤنڈ نہ ہو کہ میں نے یہ نمبر کیوں دیا, یہ ہوا ہے. اچھا صحیح ہو گیا. جی تو آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف لے جائیں اور اس کے بعد باری ہے بلال شاہ صاحب کی. لیکن پہلے ہم سن ہی لیتے ہیں بلال شاہ صاحب کو سن لیتے ہیں. تو شاہ صاحب تشریف لائیں, آپ کی ٹیم بہت ریلیکس بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو آئیں آپ کی باری ہے اور دیکھتے ہیں بلال شاہ صاحب کس انداز میں آج پڑھنے والے ہیں. ہمیں بلال شاہ صاحب کی باری کی ہمیشہ انتظار رہتا ہے. جی بالکل, مجھے بھی انتظار. تو آپ نے تو کہا اعتزاز شاہ صاحب کی ٹیم کو سنتا ہوں آج کے اس مقابلے میں. اچھا آج کے حوالے سے صحیح ہو گیا, آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, نہیں سپورٹ تو وہ میرے خیال سے ان کی سپورٹ ہر سید کے ساتھ ہے, کیونکہ انہوں نے اسامہ کا بھی نام لیا. بڑے گھبرا جاتے ہیں. ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. ایکچولی ناظرین ہماری ان کے ساتھ بہت زیادہ قربت, ان کی ہمارے ساتھ قربت رہی ہے, تو ہم بڑے پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آج موقع ملا ہے بڑے ٹائم بعد, آپ کی مہربانی, بڑے ٹائم بعد اکٹھے بیٹھے ہیں بالکل, کافی تو کافی لطف آ رہا ہے ہمیں. اور آج کا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ہمارا موڈ بھی بہت پیارا ہے ان کے آنے کے ساتھ. تو سنتے ہیں ان کو, پھر ان کے بعد اپنی گپ شپ بھی کریں گے بالکل انشاءاللہ. جی بلال شاہ صاحب بسم اللہ. حال دل کملی والے سے کہنا صبا حال دل کملی والے سے کہنا انوکھے سے کہنا نرالے سے کہنا سبحان اللہ. صبا یہ کہنا خدا را مدینے والے سے 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 مریض ہجر سنبھلتا نہیں سنبھالے سے مریض ہجر سنبھلتا نہیں سنبھالے سے ہر ایک پہ تیرا صحابے کرم برستا ہے غرض نہیں تیری رحمت کو گور کالے سے غرض نہیں تیری رحمت کو گور کالے سے مجھے یقین ہے وہ کوثر کا جام دیں گے مجھے یقین ہے وہ کوثر کا جام دیں گے مجھے میں مسکرا کے پیوں
उसी प्यारे से। यही कमाल है मेरी खुदा शनासी का, यही कमाल है मेरी खुदा शनासी का। मैं जानता हूँ खुदा को तेरे हवाले से। मैं जानता हूँ खुदा को तेरे हवाले से। यही कमाल है मेरी खुदा शनासी का। यही कमाल है मेरी खुदा शनासी का। मैं जानता हूँ खुदा को तेरे हवाले से। मैं जानता हूँ खुदा को तेरे हवाले से। हमको है क्या खबर कि खुदा है भी या नहीं। हमको है क्या खबर कि खुदा है या नहीं। हमको है क्या खबर कि खुदा है भी या नहीं। हमको है क्या खबर कि खुदा है या नहीं। हमको तो एतबार है, हमको तो एतबार है उनकी जुबान पर मैं जानता हूँ खुदा को तेरे हवाले से। मैं जानता हूँ खुदा को तेरे हवाले से। सबा ये कहना खुदारा मदीने वाले से। सदा ये कहना खुदारा मदीने सुभान अल्लाह। सबा ये कहना मदीने वाले से। अल्लाह अकबर। बहुत खूबसूरत तासर, बहुत कैफियत से भरपूर हाज़री, माशाअल्लाह। अल्लाह आपकी उम्रों में आवाज़ों में तमाम की बरकत अता फ़रमाए। इससे पहले कि हम कमेंट्स लें, मिलते हैं मुख्तसर सी आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। चलते हैं जजिस की जानिब। बिलाल शाह साहब की टीम ने बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश की, तो देखते हैं जजिस क्या कहते हैं इनके बारे में। जी नियाज़ी भाई, क्या कहेंगे आप? जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। माइक प्लीज़ ऑन कर लें। माशाल्लाह जी, शाह साहब की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मैं समझता हूँ कि असल चीज़ होती है टीम कोऑर्डिनेशन, और फिर हर बच्चे ने बहुत जिस तरह तैयारी हुई थी उसी तरह उन्होंने उस खूबी से, उस अंदाज से, और सबसे आखिर में जो है अपना छोटा फरहान, इसने तो फिर ये जब अपने उसमें पढ़ता है मोहब्बत में, लय में, सुर में, तो फिर बात कहीं से कहीं निकल जाती है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मेरी तरफ से इनके लिए 10 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा। स्पेशली इनके वर्ड्स जो होते हैं ओवरऑल इन्होंने जैसा कि याद करवाया हुआ होता है इनको कि नहीं यहाँ ये लफ्ज़ इस तरह है, ये लफ्ज़ इस तरह है, और इनको ये भी पहले से बताया होता है कैप्टन के ये लाइन इतनी दफ़ा पढ़नी है, ये लाइन इतनी दफ़ा पढ़नी है। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज, बहुत खूबसूरत इन्होंने पढ़ा। मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई। अगर 10 से ज़्यादा भी कोई नंबर होते तो इंशाल्लाह मैं इनको देता।
لیکن مجبوری ہے میری طرف سے ان کو 10 مارکس. جی فواد صاحب. ماشاءاللہ بہت اچھی پرفارمنس, اور قاسم نے بھی بڑا اچھے سے پک کیا. میں دیکھ رہا تھا کہ قاسم نے بہت اچھے طریقے سے, کیونکہ وہ شعر جو تھا اس کا انتر نظر تھا, ٹپیکل تھا, میں نے اس لیے آف دی ریکارڈ پوچھا بھی کہ وہ آپ نے کیا ورڈز, تو بڑے اچھے سے ادا کیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے 2 گریں لگائی ہیں نا, وہ انہوں نے بہت ریلیونٹ گریں لگائی ہیں. یعنی جہاں پہ صبا کا انتر تھا وہاں صبا کی گرہ لگائی ہے, اور جو اینڈ والی حضور کے علوم کے اوپر جو گرہ تھی کہ مطلب اس کا خلاصہ ہے کہ حضور جانتے ہیں, تو انہوں نے گرہ بھی اس کے ساتھ ریلیونٹ لگائی. یہ ایک بہت اچھا کمال انہوں نے کیا. میری طرف سے 10 مارکس. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. شاہ صاحب آپ نے تو ریکارڈ قائم کر دیا, مصباح بہن کے بعد آپ نے 30 نمبر حاصل کر لی. کیا کہیں گے ترین صاحب آپ؟ بالکل بہت اچھے سے انہوں نے نبھایا, اور باقی ٹیم کوارڈینیشن اسامہ کی ٹیم کی بھی بہتر تھی, لیکن ان کی تھوڑا سا ان کو ایج تھا اس میں, ان کی ذرا کوارڈینیشن زیادہ اچھی تھی. اور فرحان نے بالکل جسے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے تو پڑھا ہی اچھا, لیکن فرحان نے جو اس کا جو کردار تھا اس نے بخوبی نبھایا. سبحان اللہ. تو آپ اپنی ٹیم کے ہمراہ اپنی نشستوں پہ تشریف فرما ہو جائیں. تو جواد صاحب, نیازی بھائی اور فواد علی حیدری صاحب, میں چاہوں گا کہ آج ہمارے جتنے کیپٹنز ہیں, دونوں کیپٹنز, فواد صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی بالکل, توجہ آپ کی چاہوں گا میں تھوڑی سی. تو ہمارے دونوں جو کیپٹنز ہیں, میں چاہوں گا کہ دونوں کیپٹن سے آج ہم ایک فرمائش کرتے ہیں ایک کلام کی, اور دونوں کیپٹنز اس کلام کو پڑھیں. کیا خیال ہے؟ بالکل. ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں آج, تو بیچ میں ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے انداز سے بیچ میں جو الفاظ پڑھتے ہیں, جو آپ تحت اللفظ پڑھتے ہیں, تو وہ بھی آپ پڑھیے گا انشاءاللہ. تو چاہتے ہیں اپنے دونوں کیپٹنز کی جانب, بلال شاہ صاحب اور سید اسامہ شاہ صاحب, آپ سے کلام کی فرمائش ہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, کیونکہ آج دوسرے راؤنڈ میں مدینہ یاد آتا ہے, مدینہ پاک کا ذکر ہوا, تو پھر آج کافی مقبول گھڑیاں ہیں, تو آج پڑھیں گے انشاءاللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, نہ جانے ہو سکتا ہے اس آخری عشرے میں ہی بلاوا آ جائے انشاءاللہ. تو آپ دونوں کیپٹن سے گزارش ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. جی بسم اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے.
ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، اور میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے۔ سے بلاوا اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، سیدہ طیبہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے در کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت میں راج زہرا، یہ چکی کر لنگر زہرا کو اٹھا لیتے ہیں، یہ وہ صدقہ ہے جو سادات بھی کھا لیتے ہیں، زمانہ
کمنگر کا میں صدقہ حرام ہے عارف وہ بھی زہرا کا صدقہ کھاتے ہیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا رکھا. ماشاءاللہ 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 کیفیت سے بھرپور حاضری. ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ جانر احمد حسن نعت مقابلہ سیزن 5. اور تو اب چلتے ہیں بریک پر. جانے سے پہلے بلال حسین شاہ صاحب اور دونوں ٹیموں نے جو پڑھا وہ آپ کو سکور بورڈ بتاتے چلیں کہ گلدستہ نعت میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے. تو پہلے باری تھی اسامہ شاہ صاحب اور ان کی ٹیم کی. بہت خوبصورت انداز میں نیا کلام انہوں نے پڑھا، نئے انداز میں تو انہوں نے حاصل کیے اس میں 26 نمبر. ان کے بعد باری تھی سید بلال حسین شاہ صاحب کی، تو ان کی ٹیم نے اس میں حاصل کیے 30 نمبر. تو آخری راؤنڈ آپ نے ون کیا ہے 4 نمبر کی لیڈ سے، لیکن میرے خیال سے اسامہ شاہ صاحب کی لیڈ اس سے زیادہ ہے. تو وقار صاحب اوورآل اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں، اور اوورآل اسکور بورڈ پہ پہلے باری تھی ہمارے بھائی سید اسامہ شاہ صاحب کی، ٹیم سی کی، انہوں نے حاصل کیے 106 نمبر. ان کے بعد باری تھی سید بلال حسین شاہ صاحب ان کی ٹیم کی، تو انہوں نے حاصل کیے اس میں 104، یعنی کہ 2 نمبر کی لیڈ ہے. تو فیصلہ ووٹنگ پر بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں سپورٹ کرنا سید اسامہ شاہ صاحب کو تو لکھیے کیپٹن سید اسامہ شاہ اور 003 ان کا کوڈ ہے. رات 12 سے پہلے پہلے ان کو واٹس ایپ نمبر پہ ہمارے دیے گئے زیادہ سے زیادہ ووٹ بھیجیے. اور اگر آپ چاہتے ہیں سید بلال حسین شاہ صاحب ان کی ٹیم کو آگے بھیجنا، وہ سننا چاہتے ہیں، تو لکھیے کیپٹن سید بلال حسین شاہ 005 اور رات 12 سے پہلے پہلے ووٹ بھیجیے. اور کل اس کا رزلٹ انشاءاللہ اناؤنس ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں چلوں گا اپنے ججز کی جانب کہ آپ بھی آج ایک خوبصورت کلام تینوں مل کے پڑھیے، اور ساجد صاحب انشاءاللہ اس میں اپنے تحت اللفظ جو ہے اپنی حاضری ان سے پیش کریں گے. تو ہمارا آج کی نشریات کا ٹائم اختتام کو پہنچا. زندگی نے وفا کی تو کل 2 نئی ٹیموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان فیصل جاوید کریمی اور میری پوری ٹیم اور گیسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. برا کے چلے لبائے حمد کے
سائے میں سر اٹھا کے چلیں، چراغ لے کے جو شاخ مصطفیٰ کے چلیں، ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلیں، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے کریں، وہ ان کا فقر کے رشکائے خود سلیماں کو، وہ ان کا حسن کے یوسف سی منہ چھپا کے چلیں، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ میں تھا کیا میں تھا کیا میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، میں تو کب کا مر گیا ہوتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مر جب سجن ہے یہی دعا ہو زباں پہ، یا نبی مصطفیٰ، ہمارے جب سجن ہے یہی دعا، ہو زباں پہ یا نبی مصطفیٰ، ہو زباں پہ یا نبی مصطفیٰ، میرے کفن پہ ہو یہی
سجدے